اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم، مضمون اردو، موضوع برج حمہ کی اہمیت، اور میں آپ کی اردو ٹیچر گوہر خلیل ہوں۔ چلیے بچوں، آج ہمارا نیا موضوع ہے برج حمہ کی اہمیت۔ یہ ہمارے نئے سبق کا نام ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ برج حمہ کی تاریخی اہمیت۔ برج حمہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایک بالائی علاقہ ہے جہاں سے جھیل ڈل کا نظارہ پورا دیکھنے کو ملتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو برج حمہ ہے یہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ایک علاقے کا نام ہے جو سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اور بچوں، یہ ایک بالائی علاقہ ہے جہاں سے ہم جھیل ڈل کا پورا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کشمیری میں بھی کہتے ہیں کہ اخ گو ہیر گام بیاکھ گو بون گام۔ یس سینڈرس من تتھ دپان بون گام، یس زن تھوڑا ہیور پہمت تھزرس پہ تتھ دپان یہ گو ہیر گام ہے، ٹھیک؟ یعنی کہ پائن اور بالا۔ یہ برج حمہ جو ہے یہ ایک بالائی علاقہ ہے اور یہاں سے ہم سری نگر کے جھیل ڈل کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ شاباش! یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ برج حمہ ہے یہ ہماری کشمیر کی تاریخ میں سب سے اہم علاقہ ہے، اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ ڈی ٹیرا اینڈ پیٹرسن، 2 انگریز ماہرین نے یہاں پائے گئے بعض پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی۔ بولتے ہیں کہ 2 انگریز ماہرین ڈی ٹیرا اینڈ پیٹرسن یہاں پہ آئے تھے، برج حمہ آئے تھے۔ وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے پتھر دیکھے، تو ان پتھروں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی۔ اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں زمین کی کھدائی شروع کی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے یہاں پہ زمین کھودنا شروع کیا، زمین کی کھدائی کی تو کام اپنا شروع کیا۔ پھر کیا تھا، انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ کھرچ کر ایسے آثار دریافت کیے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی کام کرنے کا ٹھان لیتا ہے، جب انسان چاہتا ہے کہ میں کوئی کام کروں، پھر اس کے سامنے کوئی مصیبت کوئی رکاوٹ حائل نہیں آتی ہے جب وہ ہمت کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے تلاش شروع کی، ان کے اندر ایک جذبہ تھا تو انہوں نے کام شروع کیا اور مٹی کاٹنا شروع کیا۔ پھر جو یہ چیزیں وہاں سے نکالتے تھے، چاہے وہ زنگ آلودہ تھی، تو پھر وہ زنگ کو کھرچ کر صاف کرتے تھے، جو ایک قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ تو وہاں سے انہوں نے کچھ ایسے آثار دریافت کیے، کچھ ایسے ثبوت نکالے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ قدیم تہذیب رہتی تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے، جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ جو یہ زمین کے ماہر ہے ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں تاریخی دور سے پہلے کی بستی آباد رہی ہے، اور یہ برج حمہ کی دریافت، برج حمہ میں قدیم تہذیب کی دریافت، یہ کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی میں شمار کیا جاتی
ہے۔ برج حمہ کی جو یہ تہذیب ہے یہ کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی میں شمار کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ بستی بہت پرانی ہے جو قبل تاریخی دور کی بستی مانی جاتی ہے۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے اور وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے۔ تو بیٹا اس جگہ پر جو بھی ثبوت ملے ہیں، جو بھی چیزیں ان کو ملی ہیں، جو بھی ان کو آثار ملے ہیں، تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے اور وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھی، یعنی کہ وہ کس طرح کے برتنوں میں پکاتے تھے، کھاتے تھے، گلاس کیسا ہوتا تھا، کیا کیا ہوتے تھے ان کے پاس گھریلو ضرورت کی چیزیں، تو یہ سارا ہمیں اس سے پتہ چلا۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آثار قدیمہ ہے، جو محکمہ آثار قدیمہ ہے، انہوں نے اس بستی کی تہذیب کے بارے میں بھی بہت اہم معلومات ہمیں دی ہے، انہوں نے بہت سی اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ برج حمہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ برج حمہ کی یہ قدیم تہذیب ہے وہ پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ پتھر کے زمانے کی تہذیب کیا ہوا؟ پتھر کے زمانے کی تہذیب بیٹا یہ ہوا کہ جب لوگوں نے پتھر سے اوزار بنانا سیکھ لیا تھا، تو اس برج حمہ کی تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب مانی جاتی ہے، اور ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادویار کے معنی ہیں زمانے، تو ماہرین نے اس تہذیب کے 4 زمانے مقرر کیے ہیں، یعنی کہ 4 زمانے تعین کیے ہیں۔ تو بیٹا آج کا سبق یہاں تک ہی، تو کل پھر آپ کی خدمت میں یہی موضوع لے کے حاضر ہو جائیں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔